خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ بیورو چیف محمد سلیم میمون کی رپورٹ کے مطابق ہومیوپیتھی سماجی تنظیم ایش ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے ناظم آباد میں ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری میں چکن گونیا وائرس سے بچاؤ اور علاج پر لیکچر پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں ہومیوپیتھی ڈاکٹرز نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ایش ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین ڈاکٹر عمران خان نے چکن گونیا وائرس پر لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ چکن گونیا ایک ایسی بیماری ہے جو بخار کے ساتھ ساتھ جسم میں ایک خاص قسم کا درد ہوتا ہے، جوائنٹ پین، ہڈیوں میں درد، سوجن، چمڑی میں ریڈ قسم کے نشان، جبکہ ایلوپیتھک علاج میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے کیونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والوں نے کہا ہے، مگر ہومیوپیتھی علاج میں اسی وائرس کے بچاؤ کا علاج ہے۔ ڈاکٹر عمران خان نے مزید پیپلز نیوز فورم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جناب چکن گونیا ایک ایسی بیماری ہے جو بخار کے ساتھ ساتھ جسم میں ایک خاص قسم کا درد ہوتا ہے، جوائنٹ پین جسے آپ کہتے ہیں، یا جوائنٹ سویلنگ ہو سکتی ہے، اسکن کے اوپر ریڈ کلر کے نشانات آ جاتے ہیں، ریشز کی کنڈیشن ہو جاتی ہے، ماسکولر پین ہوتا ہے، ہیڈ ایک ہوتا ہے، اس کی جو ہے وہ ڈفرینٹ سمپٹمس ہو سکتی ہیں، اور یہ ایک خاص قسم کے مچھر کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا اسپریڈ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہی مچھر جو ہے وہ زیکا وائرس اور ڈینگی کے اسپریڈ کا بھی باعث بنتا ہے۔ اس قسم کا نام ہوتا ہے ایڈیز ایجپٹی یا ایڈیز ایلبوپیکٹس۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں گی جو آج کے سیمینار میں ہم نے لوگوں میں اویئرنیس یہ دی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اس کا اسپریڈ مچھروں کے ذریعے ہوتا ہے، نہیں، یہ ٹکس اینڈ فلیز کے ذریعے بھی اس کا اسپریڈ ہو سکتا ہے۔ باقی یہ بہت زیادہ انفیکشیس نہیں ہے، انسانوں میں اس کا جو ٹرانسفر ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ آلدو اگر کسی کو بلڈ ٹرانسفیوژن وغیرہ ہو تب تو پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جی اس کے بلڈ ٹرانسفیوژن کے ذریعے اور یہ ڈیزیز جو ہے وہ ایک سے دوسرے میں منتقل ہو گیا، ادروائز یہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کی اگر ہم بات کریں کہ یہ بیماری آج کی نہیں ہے، یہ تو بہت پرانی ہے۔ سب سے پہلی بار یہ سامنے آئی تھی 1952 میں تنزانیہ میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیریبین آئیلینڈ میں 2013 کے بعد سے تو یہ اتنی تیزی سے پھیلنا شروع ہوا کہ اس نے پوری دنیا کو کور کیا، اور آج یہ پوری دنیا کی تقریباً 110 ممالک میں پھیل چکا ہے۔ اور یہ امریکہ میں ہے، ساؤتھ امریکہ میں اس کے اچھا خاصی رولس ہیں، افریقن کنٹریز اگر آپ سمجھ لیجئے، ایشینز اور پرٹیکولرلی ساؤتھ ایسٹ ایشیا جہاں پر ہمارے قریبی ممالک ہیں، پاکستان ہے ساؤتھ ایشیا میں، تو ان میں بہت زیادہ اس کا اسپریڈ ہو چکا ہے۔ اچھا جی، اس کے اگر علاج کی بات کریں تو علاج ایلوپیتھک طریقے علاج میں تو اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ پر جا کے دیکھیں تو صاف لفظوں میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ دیر از کرنٹلی نو اپرووڈ ویکسین اور اسپیسیفک ٹریٹمنٹ فار چکن گونیا وائرس انفیکشن۔ تو یہ بات تو بڑی صاف ہے کہ کوئی ایسی ٹریٹمنٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، مینجمنٹ ہوتی ہے، درد وغیرہ کے لیے کوئی دوائیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن اس سے بھی کچھ مشکلات پیشنٹ کو دیکھنے میں آئی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایسپرین وغیرہ کا استعمال جو ہے، اور خاص طور پہ NSAIDs کا استعمال جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے۔ دیکھیں جناب، میں تو یہی پیغام دوں گا پبلک کو کہ ہومیوپیتھک طریقے علاج کی طرف آئیے اور ہومیوپیتھی سے علاج کروائیے۔ جب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن صاف لفظوں میں یہ اپنی ویب سائٹ پہ لکھ رہی ہے کہ بھائی ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، پھر بھی ہم چکن گونیا ہونے کے بعد ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ہماری بے وقوفی ہے نا۔ تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی طرف آنا چاہیے، اور اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ عوام الناس فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔